السلام علیکم. آج جو میرا ٹاپک ہے مائنڈ ہیلتھ کا، وہ انگزائٹی اور سٹریس ہے. اس میں پارٹ 1 میں ہم بتائیں گے کہ انگزائٹی ہے کیا. کامن ہے نا، آج کل پوری دنیا میں ہر طرف ہنگامہ ہے، ہر طرف شور ہے، ہر طرف کمپٹیشن ہے. خاص طور پہ سوشل نیٹ ورک میڈیا پہ ہم لائکنگ، اور رات کو سو نہیں سکتے، ہم بار بار چیک کر رہے ہیں اپنے موبائل کو کہ ہمیں لائکنگ کتنی ہوئی، ڈس لائکنگ کتنی ہوئی، ہمیں کتنے کے ملے اور کتنا. اور اس کمپٹیشن میں ہم، اور ایک بلکہ ایک ریسرچ پیپر میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایڈکشن کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. اب سوشل نیٹ ورک میڈیا کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایڈکٹیو ہے، یہ بھی ایڈکشن کی طرح ہے، نشے کی طرح ہے، اور نشے کی ایک فارم ہے. جس طرح ایڈکشن میں ہوتی ہے نا، کریونگ ہونے لگتی ہے، ہمیں نشہ نہیں ملتا تو ہم پھر اس کو کریونگ ہوتی ہے، ہمیں طلب ہوتی ہے کہ وہ. اسی طرح یہ اسکرین ایڈکشن، سوشل نیٹ ورک میڈیا بڑوں میں، چھوٹوں میں، بوڑھوں میں، بزرگوں میں، ایون کہ ہر بندہ اس پہ لگا ہوا ہے. اور اس سے کیا ہو گیا کہ سوشل ہمارا گیپ آ گیا. ہمارے دوست جو ریچول فیملی ہے، وہ کیا ہے، وہ کئی ہزار میلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے. ریچول ہے، ہم جیسے ہم ریچول ایک وہ ہے آن لائن ہو رہی ہے، تو ریچول فیملی ہے جی. ایکچوئل ریالٹی سے ہم دور ہو گئے. ایکچوئل ریالٹی کیا ہے؟ جو ہمارے ریئل پیرنٹس ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جو ہماری اولاد ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، ان سے ہم کٹ آف ہو گئے. اور کٹ آف ہونے سے ہمیں، کیونکہ وہ ریالٹی جو اسکرین پہ آ رہی ہے وہ نہیں ہے اصل. آپ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے، ہم ایک دوسرے سے فاصلے ہو گئے. ہم ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے، اور ان کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے ریالٹی میں. یہ سب سے بڑی. اور پھر وہ ہمیں مینٹل، کیونکہ برین سرکٹ ہمارا بہت سینسٹیو ہے. اس کو اب چھوٹے بچے کو، ہمارا برین ایک بچے کی طرح ہے، ہماری سول بھی ایک بچے کی، انوسینٹ بچے کی طرح. اب اس کو جو بھی فیڈ دیں گے، وہ اس طرح سے، اگر گڈ فیڈ دیں گے، فوڈ فار دی باڈی اینڈ فوڈ فار تھاٹس، اسی طرح سے بیمار ہوگا. بری فوڈ فیڈ کر یہ برین کو بھی ہم نے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہیومن مائنڈ از لائک اے گارڈن، ایک باغ کی طرح ہے، اینڈ آور تھاٹس آر لائک سیڈس، اور ہماری جو تھاٹس ہیں وہ ایک بیج کی طرح ہیں. وی کین گرو فلاورس، ہم یا تو اس سے پھول اگا سکتے ہیں پازیٹیو تھاٹ سے، اور وی کین گرو ویڈس، یا پھر گھاس پھوس، جڑی بوٹیاں. یہ ہمارے اوپر کرتے، اور اوپن چوائس ہے. یہ نہیں کہ نو باڈی کین انفورس یو ٹو ٹیک دس، ٹو ٹیک دیٹ. دس از اوپن چوائس، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے. تو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ، کیونکہ تمہید باندھ کے میں آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ، میں اس طرف آ رہا ہوں کہ کیا ہے. ایڈکشن کی طرح ہے کہ پھر ہم اس میں بیمار ہوتے 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 اینڈ اپ ہو جاتے. اور میں ایک چیز اور بتاؤں، دا اونلی پرسن ہو کین ہیل اور ہارم یو از یور سیلف. واحد بندہ وہی ہے کہ جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ کو تندرست رکھ سکتا ہے، یا آپ کو بیمار کر سکتا ہے، وہ آپ خود ہیں، آپ کا برین ہے. رویے چینج کرنے ہیں، ہم نے ایٹیچیوڈ چینج کرنا ہے. وہ کیسے آئے گا؟ گائیڈ لائنس نہیں ہیں ہمارے پاس، جو مائنڈ ہیلتھ ایشوز ہیں. کمنگ ٹو دا پوائنٹ، انگزائٹی ڈس آرڈر کیا ہے؟ اب انگزائٹی اور سٹریس کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ واٹ از انگزائٹی اینڈ سٹریس. ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. انگزائٹی ہے کیا؟ وہ تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہے کیا انگزائٹی. انگزائٹی جو اس کی ڈس آرڈر اور گروپ آف ڈس آرڈر ان وچ انگزائٹی از دا میجر. یہ گروپ ہے، ایک مختلف امتزاج ہے بیماریوں کا، دماغی بیماریوں کا، اور اس میں یہ سمٹمز ہیں انگزائٹی کی، کہ بے چینی ہے، نیند نہیں آ رہی، جلدی جلدی کرنا ہے. بھئی بریک رکھو، آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہو، ریس پہ جو ہے وہ بریک پہ پاؤں رکھو، آرام آرام سے چلو. وہ بے چینی ہے، کیونکہ ہم گلوبلی ایک ڈیوائس کے ذریعے پوری گلوب سے کنیکٹ ہو گئے، اور ریس لگی ہوئی ہے. یہاں اگر صبح ہے تو کہیں دوپہر ہو رہی ہوگی، کہیں رات ہو رہی ہے، ہم نہیں دیکھ رہے
کہ جی دن رات ہم جہاں پہ صبح ہو رہی ہے تو وہاں رات ہو رہی ہے کہیں امریکہ میں، تو اس طرح سے ہم وہ 24/7 ہمارا جو انجن ہے برین کا وہ چل رہا ہے، اس کو ہم سوئچ آف نہیں کرتے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ انگزائٹی بڑھے گی، ڈپریشن بڑھے گا، سٹریس بڑھے گا، غصہ آئے گا، امپیشنٹ ہوگی، ڈرگ ایڈکشن کی طرف جائیں گے، نیند نہیں آ رہی، گولیاں کھائیں گے. پھر کیونکہ وہ برین کو، اور پھر برین جو ہے وہ مین کنٹرول کر رہا ہے ہماری پوری باڈی کو، اور پھر کیا ہوگا کہ ہماری باڈی میں پیلپیٹیشن ہوگی، ہارٹ ریٹ بڑھے گا، پلس بڑھے گی، پسینے آئیں گے، ڈرائینیس ہوگی، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. پھر اس میں پھر آپ کا دیکھیں کہ ہارٹ اٹیکس آج کل ینگسٹرز میں زیادہ ہو رہے ہیں، وہ انگزائٹی، فیئر، فوبیاز ہیں. شوگر، ڈائبٹیز ہیں تو ڈائبٹیز لیول بڑھے گا کیونکہ کیمیکل ریئیکشنز ہے یہاں پہ ہو رہے ہیں، پازیٹیو کیمیکل بھی ہیں، نیگیٹو کیمیکلز. سو انگزائٹی جو ہے دے آر دا موسٹ پریویلنٹ گروپ آف سائکیٹرک ڈس آرڈر. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عام چیز نہیں ہے، یہ بیماری ہے، دماغی نفسیاتی بیماری ہے. اور اس کا جب تک علاج ڈرگز کا، میں نہیں کہتا کہ ڈرگز کا، کیونکہ ڈرگز کی پھر سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، اور جب آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، پھر آپ کبھی بھی ڈرگز کی طرف نہیں جائیں گے. وہ جو ہم دوسرے ڈرگز ہوتی ہیں جو باہر بکتی ہیں، کوکین ہے، ہیروین، اس سے بھی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. میں کبھی شیئر کروں گا جو ہماری ریسرچ یہاں یو کے میں یا امریکہ میں ہو رہی ہے. ہم منع کرتے ہیں کہ جی ڈرگز کا سائیڈ ایفیکٹس اتنا زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ ٹاکنگ تھراپیز کا، کوگنیٹو تھراپیز، مائنڈ تھراپیز کا جو میرا ڈومین ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اویئرنیس دوں اور آپ کو میں بچاؤں کس طرح سے بیماریوں سے. سو دیز آر دا موسٹ پریویلنٹ گروپ آف سائکیٹرک ڈس آرڈر. یہ چیز پہلے دیکھ لینا کہ یہ بیماری جو سائکیٹرک ڈس آرڈر ہے، انگزائٹی ایک اس کا سمٹم ہے. فیلنگ آف اپریہینشن کازڈ بائی اینٹیسپیشن آف این ill defined threats or danger that is not realistically based. اب ریئلسٹیکلی جیسے کوئی سچویشن ہے نا، اس کو ہم پرسیو کر لیں، اینٹیسپیشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہوگا. اور میں ہپوکریٹس ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، اس نے کہا تھا کہ پیپل آر ناٹ ڈسٹربڈ بائی دا تھنگس بٹ بائی دا ویو دے ٹیک آف دیم. کیا ہو، اینٹیسپیشن ہے بھائی کیا ہوگا اس چیز کا. وہ ایک اس طرح سے ہماری کنڈیشننگ مینٹل دماغ کی ہو گئی ہے، کیونکہ برین سرکٹ ہے، ایک الیکٹرک سرکٹ کی طرح ہے. اس میں بیٹا ویوز بھی ہیں اور الفا ویوز بھی ہیں سرکٹ کے اندر. اور بیٹا ویوز جو ہیں وہ ہمیں ہر وقت اچیومنٹ کے چکر میں ہوتے، اور الفا ویوز جو ہیں وہ برین سرکٹ کی وہ ہمیں کام ڈاؤن کرتے ہیں. سیگمنٹ انٹینڈنگ، جیسے میں مینجمنٹ میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے بچنا ہے. تو اس ریئلسٹک وہ تھریٹس نہیں ہوتے، صرف ہم سوچتے ہیں اور پھر ہم اس کو بیکاز میں آپ کو بتاتا ہوں وی آر وٹ وی تھنک. ہم وہ ہیں جو ہم سوچتے ہیں، دا وے وی تھنک. اب وے کیا ہے؟ دو طریقے ہیں نا سوچنے کے، پازیٹیو سوچ، نیگیٹو سوچ. دا وے وی تھنک، فیل، پھر ہم فیل کرتے ہیں. اگر پازیٹیو ہیں کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، کنٹینٹمنٹ ہے. پھر آپ جو ریئل فیملی ہے، ایکچوئل فیملی، ناٹ ورچوئل فیملی، تو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. وہ مینجمنٹ میں آخر میں دوسرے پارٹ میں بتاؤں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم کس طریقے سے اس کو ریالٹی سے ہم ہٹ جاتے ہیں. پھر خوف اور جو ہے وہ پریشانیاں ہماری بڑھتی رہتی ہیں. منیر نیازی کا بلکہ میں کلام ہمیشہ کہتا ہوں اس پہ کیونکہ ریلیونٹ ہے. وہ کہتا ہے کچھ اجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ کم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینو مرن دا شوق بھی سی. اور مینو مرن دا شوق کیا ہے کہ ہم بہت ساری پرابلمس تو ہیں، لیکن ریئلسٹکلی جب ہم چلیں گے تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ گفتگو میں، چیزوں میں، سوچ میں. اور پھر ٹائم آتا ہے کہ جب آپ اپنا انجن سوئچ آف کریں، موبائل سوئچ آف کر کے رات کو آرام سے سوئیں. تو انجن اگر چلتا رہے گا برین کا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سیز ہونے کا ڈر ہے، فریز ہونے کا ڈر ہے. تو یہ بیسیکلی انگزائٹی کی ڈیفینیشن ہے. اور پھر فیئر کیا ہے؟ وہی جیسے
خوف نہ ہونے کا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس خوف سے ہمارا وہ برین، کیونکہ برین تو بچہ ہے نا، ایک بچے کو چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو ڈرا دو، وہ بلا آ رہی ہے، وہ جتنا آ رہا ہے، جیسے بچپن میں ہم سنتے تھے، یا آپ لوگ جو میرے ایج کنٹمپریری ہیں، یا اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے ہو ڈر. اب کیونکہ انکانشیس مائنڈ میں خوف بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا کانشیس مائنڈ 3 لیول ہے نا. کانشیس مائنڈ یہ ہم کانشیس ہیں، پری کانشیس ہماری میموریز اور ڈریم. انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ ہماری ایکسیس میں نہیں ہوتا. بچپن میں جو ہمیں بٹر اور بیٹر چائلڈہڈ ایکسپیرینس اچھے بھی ہیں، وہ ہمیں اور گرو کریں گے، ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں گے، اور خوف زدہ بھی ہمارے لیے پرابلمس کریں گے. تو اس لیے وہ جو فیئر اینڈ فوبیاز بچپن میں، اس لیے میں ہمیشہ ماؤں کو اور باپوں کو یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو مت ڈرائیں، ریالٹی کی طرف لے کے جائیں. کیونکہ وہ اگر ان کے پیرنٹس اگر سوشل نیٹ ورک میڈیا بن جائے گا تو وہ اس کو ڈسٹروائے کرے گی. میں یہ خلاف نہیں ہوں سوشل نیٹ ورک میڈیا پہ، لیکن ایکسیسو جب آپ سوشل نیٹ ورک میڈیا پہ ریلائی کریں گے، ٹرسٹ کریں گے، وہ پھر آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے وہ فیڈ دینی آپ کو کرنا ہے. برین کو اتنا وہ سکریو کر دیں گے ٹائٹ کہ آپ پھر ادھر ادھر نہیں سوچ سکیں گے. پھر مینٹل ہیلتھ ایشوز زیادہ بڑھ رہے ہیں، سوئسائڈل ایڈیشنز ہیں، سیکس ایڈکشن ہے، ڈرگ ایڈکشنز ہے، ہم ریلائی نہیں کر رہے. پھر ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کرپشن کی طرف لے کے جائیں. ریلیجس لیڈر اچھے بہت کم ہیں، اور اب دیکھ لیں کہ مارکیٹ میں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ڈفرینٹ، وہ اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں اور برین کو کنٹرول کیا ہوا. اچھے لوگ تو آپ کو ہیلپ کریں گے پیرنٹس کی طرح، اور پیرنٹل ریلیشن شپ آپ کا اس وقت بلڈ اپ ہوگا جب آپ ٹرسٹ کریں گے اپنے پیرنٹس پہ، اپنے سبلنگس پہ، بہن بھائیوں پہ، پھر آپ کے لیے کامیابی ہوگی. اب فیئر کا سیکنڈ، کیونکہ آج میں پینک اٹیک، انگزائٹی، پینک اٹیک اور فیئر اینڈ فوبیاز کیا ہے اس کے بارے میں علامات بتاؤں گا، کیونکہ میں الیبوریٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. کیونکہ یہاں جو ہمارے گورے ہیں، یا جو ہمارے انگلینڈ میں، امریکہ میں جو انگلش سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو ہم ایک ڈفرینٹ طریقے سے ان کی جو اپروچ ہوتی ہے سمجھنے کی، ان کو سمجھاتے ہیں. باقی جو ہمارا، کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پاکستان سے ہے، اور وہ اس طریقے سے ہمارا جو چل رہا ہے، تو ہم پھر اپنے کلچر کو، چیزوں کو دیکھ کے، ٹرانس کلچرل چیزیں جو میرا ریسرچ ہے کہ ڈفرینٹ کلچرز کے ساتھ ہم نے ڈائیورسٹی. فیئر کیا ہے؟ اٹس ایموشنل ریئیکشنز ٹو اے نون ویل ڈیفائنڈ ایکسٹرنل تھریٹس اور ڈینجر. وہی چیز کہ جی ایکسٹرنل تھریٹس، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا. چائلڈہڈ میں، ہمارے بچپن میں وہ چیزیں، خوف انکانشیس مائنڈ میں بیٹھتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. وہی ہے کہ کچھ اجوی راما اوکھیاں سن، کچھ کل وچ غمدہ توک ویسی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق ویسی. اب وہ فیئرفل تھاٹس ہیں، جیسے وہ سوکریٹس کہتا تھا کہ پیپل آر ناٹ ڈسٹربڈ بائی دا تھنگس بٹ بائی دا ویو دے ٹیک آف دیم. آپ اس کا پوائنٹ آف ویو آپ کس طرح سے دماغ پہ سوچتے ہیں، پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر فیئر اینڈ فوبیاز ہمارے اندر بیٹھ جاتے ہیں. یہ خوف ہے. اور پھر کیا ہے کہ نارمل اور ایب نارمل انگزائٹی کیا ہے، کہ نارمل انگزائٹی اسٹریس کیا ہے، اور ایب نارمل، دیر از اے فائن لائن، ایک پتلی سی لائن ہے. یا آپ نارمل انگزائٹی کی طرف چلے جائیں گے، یا ایب نارمل انگزائٹی کی طرف جا رہے ہیں. نارمل انگزائٹی اسٹریس اچھا ہے. وہ کیا ہے؟ صبح صبح ہم اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، ہمارے برین میں الارم لگا ہوتا ہے کہ جی ہم نے کام پہ جانا ہے، ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، ہم نے کسی کی ہیلپ کرنے جانا ہے، ہم سیر پہ جانا ہے، واٹس ایور دا سچویشن از. یہ نارمل انگزائٹی اور اسٹریس ہے کہ آپ کا برین آپ کو الارم کر رہا ہے کہ جی آج. اب نارمل کیا ہے کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں. اٹ از کنسیڈرڈ پیتھولوجیکل، اور پیتھولوجی آپ کی سائکیٹرک illness, it becomes abnormal, severe, persistent, irrational, inappropriate and handicapping. آپ کو ہینڈیکیپ کر رہی ہیں. irrational thoughts ہیں، اس کے اندر کوئی سینس نہیں بنتی. اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، فیئر اینڈ فوبیاز کی طرح کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ برین ہمارا چھوٹے معصوم بچے کی طرح ہے. اس میں جو ہم سوچتے جائیں گے، فیڈ کرتے جائیں گے، خوف ڈالیں گے تو اور خوف زدہ ہو جائے گا. اب چھوٹے بچے کو آپ پیار سے دیکھیں، پیدا ہوتے ہوئے وہ آپ کو دیکھ کے ہنسے گا، مسکرائے گا. اگر تھوڑا سا غصے سے دیکھیں، اس میں بھی وہ سینٹیمنٹلز اس کے برین کے اندر موجود ہیں.
جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس وقت بھی ہوتا ہے. تو اس لیے برین کو جب ہم اب نارمل طریقے سے فیڈ بیک دیں گے، اس کے اندر ڈالیں گے ایسی چیزیں خوف کی، تو وہ پھر اس کا ریئیکشن برا ہوگا. پھر پورے باڈی کو بلڈ جا رہا ہے، کنٹرول برین کر رہا ہے. جیسے مین سوئچ ہے ہماری الیکٹریسٹی کا، یہ بھی الیکٹرک سرکٹ ہے. اور اگر اس کے اندر آپ آن آف کر رہے ہیں چیزیں، برین کے اندر جو سرکٹس خوف کی چیزیں کی، وہ پورے کا پورا آپ کا وہ سرکٹ بریک ہو جائے گا. اس لیے میں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا رہا ہوں. وتھ آپٹیمم لیول اینگزائٹی، آپٹیمم لیول پازیٹیو سٹریس کیا ہے کہ آپ صبح اٹھنا ہے، جاگنا ہے، جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، کام کرنے جانا ہے، آپ ایک ٹائم مینجمنٹ ہے، آپ اٹھ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں نے جانا. اور سیگمنٹ انٹینڈنگ میں کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے مائنڈ فلنس ہو کے پازیٹیو سٹریس کو زیادہ اپنے دماغ پہ رکھنا، اور نیگیٹو سٹریس جو ہے اب نارمل سٹریس سے بچنا ہے. تو یہ ہو گیا اس کے بارے میں. اور انگزائٹی سمٹمز کیا ہیں؟ فزیکل سمٹمز ہیں کیونکہ ہمارے باڈی کے اندر بلڈ پریشر بڑھے گا، شوگر لیول بڑھے گا. فزیکل سمٹمز ہیں، چہرے پہ رنکلز آ جائیں گی، آنکھوں کے اندر نیچے کالے وہ ہو جائے گی، نشانس پڑ جائیں گے، نیند نہیں آئے گی، بھوک کم یا زیادہ لگے گی، اریٹیشن، غصہ آئے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. روشنی ہوگی تو اس سے غصہ آئے گا، کوئی شور کر رہا ہے اس سے غصہ آئے گا، ٹالرنس کم ہوتی جائے گی. سائیکولوجیکل سمٹمز ہیں پھر آپ کی جو میں بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اب پھر جنرلائزڈ انگزائٹی ہے، GAD ہم اس کو کہتے ہیں. پینک ڈس آرڈر پڑتا ہے کہ پینک اٹیک ہو رہے ہیں کہ جی ہم جیسے خواتین میں بھی پینک، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور جناب بے ہوش ہو گیا بندہ، وہ کیونکہ انگزائٹی کی وجہ سے پینک اٹیک ہوتے ہیں. پھر انفارچونیٹلی ہم جو پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں جی اس پہ جن ہو گیا، اس پہ کالا جادو ہو گیا، اس پہ بلیک میجک کا ہو گیا، اس پہ جن نے قبضہ کر لیا. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، سمپل MBBS کے پاس، اس کے پاس بھی کوئی نہیں، اس کو اسپیشلٹی کی. اب اسپیشلٹی اتنی ہمارے پاکستان میں بھی بہت کم ہے، اور یہاں تو ہے، کوگنیٹو تھراپسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ واٹ از دا ریئل کاز. تو اس کا وہی چیزیں، پینک اٹیک میں بے ہوش ہو گیا یا بندے کو ہارٹ کا وہ پڑ رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر دماغ کے اندر بہت کچھ چیزیں پل رہی ہوتی ہیں، بہت سارے اور برین سرکٹس، ڈفرینٹ سرکٹس کام کر رہے ہیں. اور اس میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں خوف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، انکانشیس مائنڈ کی وجہ سے، پھر کیا ہوگا کہ ہمیں وہ پینک اٹیک ہوگا. اور پینک ڈس آرڈر ہے کہ وہ ہمیں پھر انگزائٹی کی وجہ سے ایسوسیٹڈ ود سبسٹینس ابیوز، پھر ہم کریں گے کہ کوئی نہ کوئی ڈرگ کا استعمال کرنا، اسموکنگ، الکوہول. پھر جنرل میڈیسنز جو ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ پرابلم ہے، اس نے ڈرگز لکھتے نہیں اور کوئی حل نہیں، سائیڈ ایفیکٹس اس کے اور زیادہ بڑھتے جائیں گے. تو انگزائٹی از ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول اینڈ کاز سگنیفیکینٹ ڈسٹریسڈ امپیئرمنٹ آف فنکشنز. پورے ہمارے فنکشنز کام ختم کر دیتے ہیں. جیسے انجن کا میں نے بتایا نا کہ سوئچ 24 آورس، اب گاڑی کا انجن چلتا رہے، الٹیمیٹلی وہ ہیٹ اپ ہوگا، پھر کیا ہوگا، وہ سیز ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو میڈیکل اسپیشلسٹ جو ہے وہ فزیکل کمپلینٹس کے لیے آپ کو دوائیاں دیں گے. اچھا جی یہ فزیکل سمٹمز ہیں، کیونکہ وہ فزیکل نہیں ہوتا، وہ مینٹل ہوتا ہے. فیئر اینڈ فوبیاز، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، ہارٹ لگتا ہے کہ وہ میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا. اور اس میں پھر وہ فوراً ICU میں لے جائیں گے، ڈاکٹر صاحب اس کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. وہ دیکھیں گے کچھ نہیں ہوگا. اب پرائیویٹ چلے جائیں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کو پروٹوکول دیں گے، آپ کو ECG کریں گے، کارڈیالوجسٹ آئے گا اور آپ کا 10-15 ہزار کا بل بن جائے گا. اور وہ دل آپ کا تو ٹھیک ہے، لیکن بل کی وجہ سے دل اور پرابلم میں چلا جائے گا. اچھا جی یہ پیسے تو میرے ضائع گئے، لیکن پھر بھی بیماری آپ کی ڈائگنوز نہیں ہو رہی، انہوں نے آپ کو دوائی لکھتے نہیں ہیں. آج میں ریسرچ ایک پڑھ رہا تھا، اس میں پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ نٹوریس ہیں، اور وہ فارماسیوٹیکل کمپنی سے برائب لیتے ہیں اور ان کو دوائیاں پرسکرائب، ان نیسیسری دوائیاں. دس از انفارچونیٹ فار آل آف اس. اچھا پراگنوسس جو ہے یوزلی ان دیئر ارلی
20 سال کی عمر میں یہ چیزیں کلینکلی چیزیں ہوتی ہیں. کرونک سمٹمز ہیں, ڈکلائن ہوتا ہے, سیکنڈری پھر یہ ڈپریشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. ہم اور ڈپریشن کی طرف جائیں گے, فیئر اینڈ فوبیاز کی طرف جائیں گے, ڈرگ ایڈکشنز کی طرف جائیں گے, کام پہ دل نہیں لگے گا, ریلیشن شپ میں پرابلمز آ جائیں گے. آل دیز آر ایسوسیٹڈ ود اینگزائٹی. اب نیکسٹ جو ہے وہ پینک اٹیک ہے. دس کاز گراس امپیئرمنٹ آف فنکشن. دا پیشنٹ میں فیئر اور وری اباؤٹ دی امپلیکیشن کہ جی کیا ہوگا, میرے ہارٹ اٹیک ہو گیا, میں مر جاؤں گا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, کریزی ہو جائیں گے, چھوٹی چھوٹی شور سے چیخنے لگ جائیں گے, چلانے لگ جائیں گے, ہسٹیرک فٹس پڑتے ہیں. دس لیڈ ٹو ریپیٹڈ ایڈمیشن ٹو آئی سی یو اینڈ کاسٹلی انویسٹیگیشنز. اب جو پرائیویٹ ہسپتال والے اگر آپ لوکل جنرل ہاسپٹل میں جائیں گے, جنرل کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جائیں گے, وہ تو لمبی لائن لگی ہوئی. وہ کہیں گے کہ بی بی بیٹھو, ڈاکٹر صاحب بزی نے, تسی تمہیں انتظار کرنا پائے گا, یا تسی اے لاؤ انہوں دا نمبر اور انہوں دے پرائیویٹ کلینک تے جاؤ, اتنے تمہیں جلدی دیکھن گے. سو دس از دا پریکٹس گوئنگ آن ان پاکستان, تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کہتا ہوں کہ یہ. پھر آپ کو پرائیویٹلی جب جائیں گے تو وہ آپ کو لمبی کاسٹلی وہ بتائیں گے کہ جی فلاں لیبارٹری سے آپ نے یہ ٹیسٹ کروانے, 10-15-20 ہزار تو آپ کا ایزیلی کھل جائے. تو اس لیے ریپیٹڈلی وہ انگزائٹی کے لیے, مینجمنٹ کے لیے, تو اس سے بہتر ہے کہ یہ تھاٹس تھراپیز کا, مائنڈ فلنس کا میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے. اور میریکولس ہے. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ ایک ایسا ہے کہ آپ حیران اور پریشان, 40 دن کا چیلا کرنا پڑے گا. وہ چیلا کیا ہے کہ آپ نے مائنڈ کو ٹرانسفارم کرنا ہے نیگیٹو انرجی ٹورڈز پازیٹیو انرجی. اچھا, اس میں پھر وہ انگزائٹی اور اس میں بڑھتی جائے گی کہ آپ کے ڈیوریشن پڑتا جائے گا. پہلے آدھا گھنٹے بعد ہوتا تھا, آدھے گھنٹے کے بعد 15-20, اس طرح وہ ٹائم بڑھتا جائے گا. اور آپ کی بیماری, اور پھر آپ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو پوری فیملی اس پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. کام پہ نہیں جا رہے, گھر پہ ہیں, غصہ آ رہا ہے, لڑائی ہو رہی, بچوں کے انکانشیس مائنڈ پہ وہ برا اثر پڑ رہا ہے. سو پینک ڈس آرڈر وہی ہے کہ جیسے میں نے بتایا یوزلی اسٹارٹ ارلی چائلڈہڈ میں ہوتا ہے. دس مینس ایج آف آنسیٹ آف 25 سال کی عمر میں. کرونک کورس ود ریمیشن اینڈ ریپیٹڈلی ایکسیلنٹ پروگنوسس ود تھراپی. اس کی پروگنوسس ہے, اس کا جو آؤٹ کم ہے بیماری کا, وہ ٹاکنگ تھراپی سے, مائنڈ فلنس جو میری اسپیشلٹی, اس سے وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے. اس کا دوائیوں سے اس کی سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں. اچھا, اس میں جیسے میں نے بتایا کہ فیئر اور فوبیا جو ہے ریلیٹڈ ٹو پرٹیکولر آبجیکٹ اور سچویشن ہے. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ پیپل آر ناٹ ڈسٹربڈ بائی دا تھنگز, وہ چیزوں سے نہیں ہوتے, لیکن وہ اس کا پوائنٹ آف ویو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے اسپائڈر فوبیا ہے, چپکلی کا فوبیا ہے, تو وہ چیزیں اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں. یا سچویشن سے کوئی اگر آپ کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہوا ہے, وہ آپ کو جب وہ سچویشن پیدا ہونے لگے گی آپ کے اندر پینک اٹیک, ہارٹ ریٹ, یہ دوبارہ نہ ہو جائے, تو وہ ہونا نہیں ہوتا, لیکن آپ کے اندر اور پرابلمس بڑھے گی. ٹائپس آف فوبیاز ہیں, ایگورا فوبیا ہے, سوشل فوبیا ہے, اسپیسیفک فوبیا ہے. یہ میں پھر اس کو ڈفرینٹ ہم اس میں کریں گے. ایگورا فوبیا کیا ہے کہ اسپیس کا فوبیا ہے, باہر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ڈر ہے کیا ہو گیا, ایگورا فوبیا ہو گیا. کراؤڈ میں جائیں گے, سوشل فوبیا ہوگا کہ آپ کا دل پلپیٹیشنز ہوگی, کیونکہ برین اور باڈی کام کر رہی ہے نا. جب برین سے آرڈر جائے گا کچھ خوف آنے والا ہے تو پھر ہارٹ ریٹ بڑھے گا, ڈرائینس آئے گی, خوف آ جائے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کو ایگورا فوبیا کہتے ہیں, اردو کا نہیں پتہ اس کو کیا کہیں گے. اسپیس کا فوبیا تو اوائڈ کرے گا وائڈ پلیسز پہ, ہائی وے پہ جانے, بریجز پہ جانے کے لیے. سم کنسیڈر کانسیکوینٹلی پینک ڈس آرڈر دا آنسیٹ آف آفن ٹریگرڈ دا پینک اٹیک از آن دیز سچویشنز. ٹریگر ہوگا کہ آپ ہائی وے پہ, موٹر وے پہ, اوپن اسپیس میں, جہاز میں نہیں سفر کر سکیں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کو اسپیس فوبیا کہتے ہیں. یہ بہت تو ایگورافوبیا کا جو پراگنوسس اچھی ہے 20 سال کی عمر میں شروع میں ہوتی ہے, لیکن اس میں پھر وہی چیزیں ہیں کہ ڈرگس, ڈاکٹر کے پاس جاؤ, سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ گے, اس نے ڈرگس لکھنی ہے, اور وہ ڈرگس کے سائیڈ ایفیکٹس کاؤنٹلیس سائیڈ ایفیکٹس ہیں. سوشل فوبیا جو ہے, ابھی سوشل فوبیا کیا ہے, دیر از انٹینس irrational fear of security being critically observed. جب ہم لوگوں کو ملتے ہیں تو خوف ہوتا ہے.
ہو پھر ہم کام پہ نہیں جا سکتے، پھر ہم اسٹریس اور ٹینشن میں ہو گئے، وہ بھی ایک کنڈیشن ہے سوشل فوبیاز کی۔ پھر کیا ہے کہ وہ کلینکل دا پرسنز ریکگنائز دیٹ دا فیئر از ایکسیسو اور ان ریزنیبل، he or she avoid the situation in which he anticipate انگزائٹی، فنکشنل امپیئرمنٹ ہو جاتی ہے، آپ کام نہیں کریں گے، آپ کا ٹیمپرامنٹ ہے، ایجوکیشن نہیں حاصل کریں گے کیونکہ وہ فوبیا آپ کے دماغ پہ سوار ہو جائے گا۔ تو لائف ٹائم پریویلنس ہے، میل اینڈ فیمیل آر ایکولی ڈسٹربڈ، کیونکہ سوشل فوبیا میں ایکولی دونوں میں زیادہ ہوتا ہے، رونے لگ جائیں گے، پریشانی ہو جائے گی۔ اور سوشل فوبیا جو ہے وہ پروگنوسس اس کی اچھی ہے، ٹاکنگ تھراپیز کی is good with therapy is better in case of for more delayed onset۔ اس کو جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے کرونک سٹیج میں دوائیاں لیتے جائیں گے تو اس کا پرابلم بڑھے گا۔ سو اب نیکسٹ جو ہے ہم کچھ اور فارم بتائیں گے فیئر اینڈ فوبیا انگزائٹی کی کیا کیا ہیں، اور پھر ہم نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ مے بی کہ 3 ہم اس کو پورشن کریں گے، تو میرا فرسٹ پورشن ہے، فرسٹ پارٹ ہوگا، سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ میں اگر آپ کے کوئی سوال ہیں یا کوئی ایسا ہے تو میری اسکرین پہ نمبر بھی چلے گا، اور اب ڈائریکٹ میرا ای میل بھی ہے، میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اور جو لیس ویل آف ہے ان کے لیے فری ہوگا، جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ نامینل چارجز میں کروں گا، پاکستان کے لیے بینگ اے پاکستانی۔ سو سچویشن کو کنٹرول کرنی ہے، برین کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو آن کتنی دیر کرنا ہے، کتنی دیر۔ اب دیکھیں نا ایک مشین ہے، اس کی گارنٹی ہوتی ہے کہ جی آپ نے اب 24 چلتا رہے، اب کوئی مشین ہے گھر کے اندر، کیا ہوگی، جلے گی، بلاسٹ ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا۔ تو اس کو جب ہم کام، جب جتنا گھنٹے کام کرنا ہے، میں 24 کو اس طرح ڈیوائڈ کرتا ہوں، 8 + 8 + 8، 8 3 ٹائم ملٹیپلائی کریں 24 آورس، 8 گھنٹے کام کریں، 8 گھنٹے ریکریشنل ایکٹیویٹیز، دوستوں سے ملیں، نٹ ورچوئل فرینڈس، ان کو بھی ملے تھوڑا ٹائم، لیکن ایکچوئل فرینڈس، ایکچوئل ریئلٹی، ایکچوئل فیملی کو ٹائم دیں، کمیونیکیشن گیپ کو بڑھائیں، کم کریں، اور 8 گھنٹے کام جو بھی آپ کا ہے، اسٹوڈنٹس ہیں جاب پہ کریں، 8 گھنٹے آپ نے کمپوٹیشن کرنی ہے، واک کرنی ہے، اچھا دوستوں کے ساتھ، ریئل جو دوست ہیں، ایکچوئل فیملی ہے، ایکچوئل ریئلٹی ہے، ورچوئل کو تھوڑا کم، آن لائن جو ہے دوست ہیں ان سے کم تھوڑا بات چیت کرنی ہے، اور رات کو سوتے ہوئے موبائل آف کرنا ہے، اور پھر 8 گھنٹے آپ نے سونا ہے، 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے آرام، اور 8 گھنٹے سونا، 24 گھنٹے۔ ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف۔ خدا حافظ اینڈ بائے بائے۔